اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں ہمارے قافلہ مودت و خشیت کے سب ساتھی؟ الحمدللہ ہم سب ربیع الاول شریف کو اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر پا لینے پر رب کی بارگاہ میں شکر گزار بھی ہیں اور اس کی ممنون بھی کہ اس نے خود فرمایا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سبحان اللہ۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی محبت ہر مومن پر فرض ہے تاکہ صاحب ایمان کہلا سکے، اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے قرآن نے محبت سے آگے مودت کا مطالبہ کیا ہے کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد اپنا ایمان بچانے کی طلب اور تڑپ رکھنے والا جو ہے وہ اس عمل مودت کو ادا کرے تو اس کا ایمان جو ہے بچا رہے گا اور بندہ مومن اپنا مطلوب اور مقصود پالے۔ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ علیہ السلام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل کا ذکر ہے، اور رب نے قرآن میں فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے تقلب کو یعنی آپ کی نسل کے الٹنے پلٹنے کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے۔ تو اللہ کریم نے مومنین کے ایک خاندان میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، ان کے ذریعے اپنا آخری پیغام انسانوں تک بھیجا۔ ان کا منصب قرآن نے بتایا کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، نفسوں کو برائیوں سے پاک کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 برس کی قبل اسلام کی زندگی میں انسانی قدریں یعنی ہیومن ویلیوز اور اخلاقی قدریں بھی جن کا تعلق دنیا کے ہر مذہب سے دنیا کے سامنے پیش کیں، جس میں اخلاق، انسانیت، شرافت، سچائی، امانت داری اور ہمدردی سب کچھ شامل تھا۔ 40 برس کے بعد حکم خدا سے اعلان نبوت فرمایا اور تبلیغ اسلام شروع کی، اور 23 برس تک یہ فرض ادا کرتے رہے۔ 23 برس میں سے 12 سال مکے میں اسلام کی دعوت دی اور 11 سال مدینہ منورہ میں تبلیغ اسلام کی۔ 23 برس میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین دنیا کے سامنے پیش کیا۔ باوجود اس کے کہ مخالفت ہو رہی تھی، لڑائیاں ہو رہی تھیں، ہنگامے اور فساد کا ماحول تھا، اور اس 23 برس میں تقریباً 3 سال ان کی زندگی کے ایسے بھی گزرے جن میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ رہا، اور وہ لوگوں سے مل نہ سکتے تھے اور لوگ ان سے مل نہ سکے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے 23 برس میں اللہ کا پورا دین انسانیت تک پہنچا دیا، اور توحید، عدل، نبوت اور امامت اور قیامت کے بڑے عظیم عقائد سے لے کر زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل تک کہ آئینہ کیسے دیکھو، سرما کیسے لگاؤ، گھر سے باہر کیسے قدم نکالو، جب کپڑے پہنے تو کیسے پہنو اور کیا پڑھو، کھانا کھاؤ تو کیسے کھاؤ، شروع میں کیا پڑھو، کھانا ختم کرو تو کیا پڑھو، یہ تمام چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی انہوں نے اپنی تبلیغ میں شامل کیے، اور مکمل شریعت اور دین 23 سالہ کی محنت شاقہ سے انسانوں تک پہنچا کر اپنے رب کریم سے سند لے لی کہ رب نے ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کامل کر دیا۔ معلوم ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے منصب اور مشن کو مکمل کر لیا، اور ایک ایسی قوم کو جو کہ بکھری ہوئی تھی اس کو آرگنائز کیا، نظم و ضبط سکھایا۔ ایسی قوم کو جو جاہل تھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دولت دی، اور ایسے لوگوں کو جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے انہیں متحد کر دیا، اور انہوں نے ان افراد کو جن کے دلوں میں دشمنی اور عداوت تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کا پیغام دیا، اور وہ لوگ جو جنگ کے میدان میں ہمیشہ ایک دوسرے کے مد مقابل رہتے تھے 23 برس کے اندر ان میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ وہ نماز جماعت کی صف میں اس طرح آ کر کھڑے ہو گئے کہ ایک کے پیروں کے پیچھے دوسرے کا سر ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑا انقلاب تھا اور بہت ہی عجیب انقلاب تھا، سبحان اللہ، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ اور اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر زندگیاں گزارنے والے لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی شان ہی الگ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی غلامی میں تن من دھن اور جان تک دے دیتے ہیں۔ نبی کا معنی کچھ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ بدعقیدہ گروہ سارے قرآن کا ترجمہ کر لیتا ہے مگر نبی لفظ کا معنی نہیں کرتا۔ ناموں کا ترجمہ نہ کرو مگر نبی کا ترجمہ تو کرو کہ یہ لفظ نبی نام تو نہیں ہے بلکہ صفت ہے، اس کا ترجمہ تو ملتا ہے عربی لغت میں۔ تو لفظ نبی کا ترجمہ علماء حق نے کیا۔
عربی دان ہوتے ہوئے بھی نبی کا ترجمہ نہ کرنا اس عقیدہ گروہ کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ بدعقیدہ لوگ نبی کا ترجمہ کر لیں تو ان کے عقیدہ کا محل زمین بوس ہو جاتا ہے کہ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں بتانے والا ہے، اور یہ اس طرف کبھی بھی آ نہیں سکتے، یہ کبھی بھی یہ مان نہیں سکتے، کیونکہ ان کی روٹیاں بند ہو جائیں گی۔ وہ مولوی جو نبی لفظ کا ترجمہ نہ کر سکے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کا بھی حق نہیں ہے۔ اتنی عقل تو ابو جہل کو بھی تھی کہ نبی کا مطلب غیب کی خبر بتانے والا ہوتا ہے۔ اس کا جھگڑا نبی کے معنی پر نہیں تھا، نبی کو ماننے پر تھا۔ اس نے نبی کو نہیں مانا، اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا تو مانا ماننے کا بھی فائدہ اٹھا لیتا۔ وہ جانتا تھا کہ چھپی ہوئی باتوں کو جاننا نبی کا کام ہے، اسی لیے ایک دن امتحان لینے کے لیے مٹھی میں کنکری لے کر آیا اور کہا کہ اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں چھپا ہوا کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بتائے کہ میں نبی ہوں جو تمہاری مٹھی میں چھپا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ابو جہل خوش ہو گیا کہ میں اپنے ہاتھ میں چھپا کر لایا ہوں تو یہ کنکری کیسے بولے گی؟ اب سادہ سا سوال مشکل ہو گیا۔ اگر کنکری کہہ دیتے تو ابو جہل فارغ ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر کنکری نے کلمہ پڑھ دیا۔ ابو جہل حیران ہو گیا کہ میری مٹھی میں ہے اور کلمہ نبی کا پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل غصے میں آیا اور کنکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھال کر بھاگ گیا۔ ابو جہل کے اس عمل سے کافر کی عادت معلوم ہوئی کہ چیلنج کرتا ہوا آتا ہے اور عقیدہ حق سن کر بھاگ جاتا ہے۔ ابو جہل مٹھی خالی لے کر بھی پوچھ سکتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتائے کہ میں کون ہوں، تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا مٹھی خالی نہیں ہے، اب جو ہے وہ میری گواہی دے گی۔ اگر ابو جہل دیندار ہوتا تو پہلے ہی سمجھ جاتا کہ جس کو چھپے ہوئے حالات کی خبر ہے، میری مٹھی کے خالی نہ ہونے کی خبر ہے، تو وہ نبی پاک کو مان لیتا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مانے بغیر عقل بھی کام نہیں کرتی۔ عیسیٰ علیہ السلام روح نکل جانے والے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، نکلی ہوئی روح کو پلٹا دیتے تھے۔ مردہ زندہ ہو کر اپنی مادری زبان بولتا ہے، زندہ کرنے والے کی زبان نہیں بولتا۔ مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنکری کو بلایا وہ زبان خیر البشر بول رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ مقام عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ نکلی ہوئی روح پلٹائی جاتی تھی، اور مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ کنکری میں مٹی میں روح ظاہر کی جا رہی ہے کہ پہلے کبھی کنکری میں روح نہیں تھی۔ کنکری نے کلمہ پڑھا تو کہاں پڑھا؟ کس کی مٹھی میں تھی؟ کس چنگل میں پھنسی ہوئی تھی؟ دشمن کے اختیار میں تھی، دشمن کی گرفت میں تھی، دشمن کی مٹھی میں تھی۔ مگر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی پر امتحان پڑا تو کنکری نے نہیں دیکھا کہ کس کے ہاتھ میں ہوں، کس کے قبضہ میں ہوں۔ تو امتی ہونے کے ناطے اگر کوئی بدعقیدہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی توقیر میں کمی کرے تو ہمیں بھی نہیں دیکھنا کہ ہم کس کے قبضے میں ہیں۔ یاد رکھیں، جو کردار کنکری کو ملا وہ ہم عقیدہ حق والوں کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ جب تک کنکری خاموش تھی، مقبوض تھی، قبضے میں تھی، دشمن کی مٹھی میں تھی، بند تھی، اور جب بولی تو آزاد ہو گئی، رہا ہو گئی۔ مسلمان بھی اگر آج آزادی چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی بولے، پیغمبر کی امانت کو سنبھال کر چلے۔ نماز پڑھنی آسان ہے مگر نماز بچانی مشکل ہے۔ نماز پڑھ تو ہر کوئی لیتا ہے، نماز تو خارجی یزیدیوں نے بھی پڑھی، مگر بچانے والے علی مرتضیٰ علیہ السلام اور مولا حسین پاک علیہ السلام ہوئے۔ تو رب نے ہمیں نماز میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار جیسی دعا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تعلیم فرمائی کہ یہ دعا صدقہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو قرآن کیسے نازل ہوتا؟ اور قرآن میں ہی یہ دعا ہمیں ملی ہے، اچھی دنیا، اچھی آخرت اور جہنم سے بچنے کی دعا۔ یاد رکھیں، انسان کی ابتدا عالم ارواح سے ہوتی ہے، پھر دوسری دنیا ماں کا پیٹ ہے، اور پھر اس تیسری دنیا میں پیدا ہو کر انسان آتا ہے۔ اس دعا میں اسی دنیا کا ذکر پہلے ہے۔ دعا کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں خطرہ ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں اور ماں کے پیٹ میں گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے اس پرخطر دنیا کے لیے حسنہ کی دعا پہلے منگوائی جا رہی ہے۔ اللہ کریم نے انسانوں کی روحوں کی دنیا سے اپنے حکم سے ماں کے پیٹ میں بھیجا، پھر فرمایا دنیا بدلو۔ ہم اس دنیا میں آ گئے، اس کی مقررہ مدت پوری ہوئی تو حکم ہوا دنیا بدلو، پھر ہم قبر میں چلے جاتے ہیں۔ 50,000 سال بعد شاید حکم ہو کہ دنیا بدلو،
تو ہم محشر میں چلے جائیں گے، پھر حکم دے گا دنیا بدلو تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ ہم ختم کب ہوئے؟ ہم تو دنیا ہی بدلتے رہتے ہیں۔ مسافر کو مردہ کہتے ہو، جگہ بدل لینا مردہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ لاہور سے کراچی آ گئے تو مسافر ہیں، مردہ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے زمین پر بھی زندہ ہیں، زمین میں بھی زندہ ہیں۔ اسی لیے ہم جو ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زندوں پر پھول چڑھایا جاتا ہے، چاہے زندہ زمین پر ہو یا زمین کے اندر ہو۔ امتی دنیا بدلتا رہتا ہے، مٹتا نہیں ہے، تو امتی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ بدر کا میدان ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران جنگ کافروں کی گردنیں کاٹ رہے تھے کہ تلوار کسی سخت تلوار پر پڑی اور ٹوٹ گئی۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدد فرمائیں، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ صحابی کا عقیدہ دیکھیں، ایمان ہے کہ مدد ملے گی تو در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ملے گی۔ انہوں نے آ کر مدد کا سوال کیا۔ اب المدد یا رسول اللہ کو کفر کہنے والے اور شرک کہنے والے ذرا اس حدیث پاک کا جواب تو دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواباً کسی قسم کی بے بسی کا اظہار نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ دور کھجور کی مڑ جانے والی لکڑی پڑی ہے، وہ اٹھا کر لاؤ، اور اس لکڑی پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور فرمایا، جاؤ جنگ جاری رکھو عکاشہ۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں گئے اور لڑتے رہے، کئی کافر قتل کیے اور کئی کافروں کی تلواریں کاٹیں۔ جنگ کے اختتام پر صحابہ اکرام نے پوچھا، تم اس لکڑی سے لڑتے رہے؟ فرمایا، بات نہ تلوار کی ہے نہ لکڑی کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیر دیا تھا۔ ساری قوت اور طاقت عطائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حبیب رب کریم ہیں اور رب کی ہر مخلوق کا مالک اور مختار نبی بنا دیے گئے ہیں۔ رب کریم اپنی رحمتوں کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ ایک طریقہ کسی عمل کے بدلے میں جزا دینا ہے اور یہ اس کے فضل پر ہے کہ چاہے تو عمل کا بدلہ بڑھا بڑھا کر عطا فرمائے، اور دوسرا طریقہ ہے وہ یختص ہے، فرماتا ہے یہ بھی میرا فضل ہے، میری چاہت اور مرضی ہے۔ دونوں صورتوں میں عطا کرنا فقط اس کا فضل ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے 3 مرتبہ اسلام لانے کے بعد شراب پی اور تینوں بار درے کھا کر سزا بھی لی، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں برا بھلا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول پاک سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، فلا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ۔ معلوم ہوا پیار کی کھیتی ہر جگہ نہیں اگتی۔ محبت اور پیار نفرت سے نہیں بڑھتا، تحقیق سے نہیں بڑھتا۔ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اتنا نہ مانے کہ تنکا بھی نہیں توڑ سکتے تو اس کے دل میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب جو ہے وہ ابھرے گی؟ ہاں، جو یہ کہے کہ سرکار چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، محبت تو اس دل میں ابھرے گی۔ جو یہ سمجھے کہ دیوار سے پیچھے کا علم نہیں جانتے تو اس کا دل محبت کی کھیتی کے قابل نہیں ہو سکتا، اور جو یہ سمجھے کہ آسمانوں سے پرے کا علم بھی میرا نبی جانتا ہے اور عالمین کے خالق کو بھی میرا نبی چشم جہاں بین سے دیکھ آیا ہے، تو اس سے عالم کیسے مخفی ہو سکتا ہے؟ اس کا دل محبت کے سمندر سے سیراب ہوگا۔ اللہ کریم نے اپنی رحیمی کی انتہا فرما دی کہ ایک ایسی ہستی کو چنا جس کی مثل مصطفی میں کوئی نہیں۔ محبت والے دلوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفی کی بلند شانیں بیان کی اور محبت عام بندوں میں تقسیم کی۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شان بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں گناہ گار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں اور ناز کرتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اسی طرح محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتی ہے۔ شرابی گناہ گار کے پیار کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہ کیا۔ انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں بھی سوال کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے ہی عرض کیا کہ میرے اعمال میں نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ روزے، نہ صدقہ، نہ زکوٰۃ، مگر میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ متی الساعہ۔ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو پھر بھی اس نے یہی فرمایا، ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکن یحب اللہ ورسولہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت ما من احببت، پریشان نہ ہو، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیرا پیار ہوگا، محبت ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں، محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو ارد گرد بٹھایا ہوا تھا
ان کے ہاتھ پکڑے، اور حدیث کے الفاظ ہیں اخذ بید الحسن و بید الحسین وقال من احبنی و احب ہذین و احب اباہما و امہما کان معیا فی درجتی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اور حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے باپ سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی، وہ میرے ساتھ یوم قیامت میرے درجے کی جنت میں ہوگا۔ یعنی صرف اسے جنت ہی نہیں ملے گی، جنت کا وہ درجہ ملے گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوگا۔ یاد رکھیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد کا بدلہ جنت تو ہو سکتا ہے، مگر وہ جنت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ ہے، وہ جنت لینی ہے تو اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے سے نصیب ہوگی۔ یہی اسلام کا ڈی این اے ٹیسٹ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر پر اگر انسان مسرور ہو تو اس کا ایمان خالص ہے، اور اگر ذکر اہل بیت علیہم السلام سے اور ذکر ولایت علی علیہ السلام سے وہ بور ہو جائے، اس کے ماتھے پر شکن آ جائے، تو جان لو یہ بے ایمانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو میں بھی بات ہوئی کہ مسلمان نے تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا، سرپرست چچا کا نام چھپایا اور فرضی کردار گھڑ کے پالنے والوں میں شامل کر دیے گئے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں علامہ شبلی نعمانی، سلیمان قندوسی، مولانا مودودی تک اور مولانا طاہر القادری تک سب نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا احسان جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسلام پر کیا۔ اس لیے تاریخ نے جتنا نبی پاک کے چچا کا نام چھپایا، اتنا ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار اللہ کریم نے قرآن میں واضح کر کے بتا دیا۔ دعوت ذوالعشیرہ کا ذکر بھی کیا، اور اس سے لے کر ہمیں الم یجد کا یتیما فآویٰ تک کی آیات ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان نعتیں تو پڑھتا ہے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، مگر یہ نہیں سوچتا اور سمجھتا کہ امتی جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے ان کا نام لینا جو ہے وہ ضروری ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ نعت بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی خوبصورت بات ہے، لیکن کوئی غور نہیں کرتا کہ نبی کا در کون سی ہستی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اللہ اکبر۔ میں علم کا شہر ہوں، اور اس کا در جو ہے، اس کا دروازہ جو ہے وہ علی ہے، علیہ السلام ہے۔ 1450 سال ہو گئے، مگر بدعقیدہ ملا آج تک مان نہیں دے رہا کہ سارے نبی جو ہیں وہ علی مولا کے در کے سوالی ہیں۔ آہستہ آہستہ حقیقتیں کھل رہی ہیں، اور جس نے اپنے رب سے ذرا سا بھی تعلق رکھا ہوا ہے، رب اسے یہ شعور عطا فرما دے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں، غم حسین کے احتجاجی جلوسوں پر پابندی لگوانے والا سارا ملا طبقہ سڑکوں پر جلوس لے کر نکلا ہوا ہے کہ حاکم نااہل ہے، ہم اسے تخت سے اتارنے آئے ہیں۔ شکر ہے رب کا کہ اس بد مذہبی کا خاتمہ ہوا کہ نااہل کے خلاف احتجاج کرنا کفر ہے۔ اہل بیت کا ہر چاہنے والا 1450 سال پہلے سے یہی تو کہتا آ رہا ہے کہ ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث وہ ہونا چاہیے تھا جو اس کا اہل تھا کہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص نے چوری کی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کو بلاؤ، اسے بعد میں سزا دینا۔ باپ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوری میرے بیٹے نے کی ہے، آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار تو بازار سے گزر رہا تھا، تو نے دکاندار سے پوچھے بغیر ایک کھجور کھا لی تھی، اس نے اقرار کیا، تو آقا نے فرمایا کہ تو نے وہ کھجور کھائی، تیری خوراک بن کر تیرے لہو کا حصہ بنی، اور وہی لہو تیرے بیٹے کی رگوں میں ہے، اس نے چوری نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے؟ بظاہر اس سے اخلاقیات کا درس جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے باپ کو بلا کر سمجھا دیا امت کو کہ جو ایک کھجور چوری کی کھائے گا تو اس کی اولاد ایسی ہوتی ہے، اور جو پورے کا پورا علاقہ فدق جس میں کھجوروں کے باغات تھے وہ کھا جائیں گے تو ان کی نسلیں کیسی ہوں گی۔ بہت غور طلب مقام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو ربیع النور شریف کے حوالے سے پھر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔